بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ ہم آپ کو کل والی سماعت اور آج والی سماعت کا حوال بتائیں گے اور اس سماعت میں کیا ہوا اور شیخ اکرم کے بعد جو دوسرے وکیل اور آج تیسرے وکیل نے دلیل دیا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اور اصل مدعا کیا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ پہلے تھا جو لائیو دکھانا یا نہیں دکھانا، نہ دکھاتے تو بہتر تھا، کیونکہ پاکستانی قوم پہلے بھی ان آئینی بینچوں کو جانتی ہے جو نون لیگ کے وفادار ہیں، پاکستان قوم کے وفادار۔ شیخ صاحب نے جو دلیل دیے تھے وہ بہت اچھا ہے۔ اس کے ایک نقطہ جو تھا، اس نے کہا تھا کہ آئینی بینچ کو کیوں بنایا گیا تھا۔ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے امین الدین خان صاحب کو، جمال مندوخیل صاحب کو اور مسرت ہلالی صاحب کو اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو حفاظت کی جائے، تاکہ انصاف میں جو جیسے منصور علی شاہ غلطی سے انصاف دے دے تو اسے روکا جائے۔ تو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بنایا گیا، اصل مقصد یہی تھا۔ دوسرا کہ جو کالا کام کرے حکومت اس کی حفاظت کے لیے جو بنایا جائے وہ ہتھیار ان کے پاس ہوگا کہ اگر بنایا جائے، اس لیے وہ آئینی بینچ بنایا گیا۔ تو اس پر سپریم کورٹ میں سب سے زیادہ بحث رہتی ہے، کیا سپریم کورٹ کا فل بینچ دے یا سپریم کورٹ کا بینچ کون سا اس کیس کی سماعت کرے۔ نقطہ صرف یہی ہے اور اسی پر بحث چل رہی ہے۔ سب سے پہلے جو سپریم کورٹ میں نقطہ سب سے زیادہ اہم چل رہا ہے وہ ہے 190 اور 191۔ کیا 191 جو سپریم کورٹ اس پر تو محمد علی مظہر خان جو چیف جسٹس جاج افریدی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بننے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بنوں، کیونکہ ایک سال گزر گیا، اب ایک منصور علی شاہ کا سال ضائع ہو گیا تو چیف جسٹس بننا چاہتا ہے یا آئینی بینچ کا سربراہ بننا چاہتا ہے۔ تو جمال مندوخیل بھی بہت اچھی پرفارمنس دے رہے اور مسرت ہلالی صاحبہ کے ریمارکسوں سے ہم توقع کر رہے تھے اور جمال مندوخیل بھی صرف ریمارکس دیتے ہیں۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ 191 پڑھیں، تو اس پر وکیل صاحب نے 191 پڑھا اور کہا کہ آپ اس ترمیم کے ساتھ سپریم کورٹ کی آزادیت ختم نہیں ہوتی۔ تو جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے بہت اچھا جملہ کہا کہ چیف جسٹس اب خالی ایک ممبر ہے۔ یہ بھی کہہ دیتے اب چیف جسٹس خالی ایک پالتو ہے، پالتو کے علاوہ اس کی کوئی اوقات نہیں۔ تو یہ بات بھی جج صاحب کی بالکل ہی ٹھیک تھی اور اس پر بھی ہم اتفاق کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے۔ تو جج صاحب کا جو جملہ ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو اس میں کیس کی سماعت ہوئی اور ججوں کے جو ریمارکس تھے اور درمیان میں جو لائیو چل رہا تھا وہ سٹیرنگ بھی ختم ہو گئی تھی، اب اس کو لائیو نہیں دکھایا گیا اور جو سماعت چل رہی تھی وہ بھی کٹ کر چل رہی تھی۔ اب اس کیس کی سماعت جمعرات کو ہوگی۔ جب میں یہ ویلاگ اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس وقت شام کے 6 بج چکے ہیں اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال عدلیہ کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، کیا اب آتا ہے دوسرا نقطہ۔ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، کیا سپریم کورٹ کے جو سبھی آئینی ترمیم کو معطل کر دے گی یا کالعدم کرا دے گی یا اس کو درست کرا دے گی۔ تو میرا جو ذاتی خیال ہے، جیسے امین الدین خان یا 27 آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت بنائی جائے گی یا ججوں کی مدت ملازمت رسید۔ اگر ججوں کی عمر بڑھائی جاتی ہے تو قاضی فیض عیسیٰ کیا ایکٹیو ہوں گے، یا قاضی فیض عیسیٰ کو بنایا جائے گا یا امین الدین خان کو بنایا جائے گا یا جمال مندوخیل کو بنایا جائے گا یا کس کو بنایا جائے گا، یہ بہت بڑی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نون لیگ کو ججوں کی ضرورت نہیں پڑتی جو ان کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے جج اب ہیں۔ دیکھیے لاہور ہائی کورٹ سے جیسے عالیہ نیلم جو کام سر انجام دے رہی ہے، جو سندھ ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو 3 ہیں اور بہت سے جج ہیں، تو کیا
27 عینی ترمیم کیا ہے اس پر ایک بہت بڑا الگ ٹاپک ہے، وہ ضرور بنائیں گے اور اس کی آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سب سے نکتہ تھا جو اہم ہم اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں وہ ہے کہ 27 عینی ترمیم جو ہو رہی ہے کیا اس کے اصل حقائق ہے۔ تو سب سے بڑا اصل حقائق یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے اس عدالت اس کو اپنے پاس رکھے گی، اور اگر امین الدین خان صاحب کو یہ لگے گا کہ میرا گھر ٹھہرنے جائے گا تو اس ترمیم کو معطل یا کالعدم کرا کے چلے جائیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں ہم نہیں صنم تم بھی نہیں صنم، تو اس کا ماجرا بھی اسی طرح ہونے والا ہے۔ تو اس کیس کی سماعت اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتی ہے، اور اس کیس کی کیا حکومتی وکیل فل کورٹ بنانے کی حمایت کرتی ہے، یا 16 ججوں پر، یا کتنے ججوں پر، یا انہی 8 ججوں پر مختصر ہے، یا کیا کرتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس پر ہم بعد میں آپ لوگوں کو تفصیلات کل کے سماعت ہوگی تو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل پہ، تاکہ آپ کو آنے والے وقت پر انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔